کچھ لوگوں کے زندگی کے سفر ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر موڑ پہ صرف ایک سوال ہوتا ہے، اب کیا کروں یا اللہ؟ یہ کہانی ہے رافق کی، ایک جوان ایماندار آدمی جو اپنے چھوٹے سے گاؤں میں لوگوں کے لیے مددگار مانا جاتا تھا۔ اس کا دل صاف تھا اور اس کی زندگی قرآن کے راستے پر چلتی تھی۔ رافق ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، کمائیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر دن وہ اپنی روزی حلال طریقے سے کماتا اور رات کو دعا کرتا، یا اللہ میرے گھر میں برکت ڈال۔ لیکن زندگی نے اس کا امتحان لینا تھا۔ ایک دن اس کے گاؤں میں آگ لگ گئی۔ رفیق کی دکان، جس میں اس کی ساری محنت تھی، پوری جال کر راکھ ہو گئی۔ لوگ بھاگ رہے تھے اور رفیق بس ایک جگہ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور زبان پر صرف ایک لفظ، الحمدللہ۔ لوگ حیران ہو گئے۔ ایک آدمی بولا، رافق سب کچھ جل گیا، تو الحمدللہ کہہ رہا ہے؟ رافق نے مسکرا کر کہا، میں نے اپنی دکان کھوئی ہے، لیکن میرا رب نہیں، جس نے دیا تھا وہ پھر دیگا دن گزارتے گئے۔ رافق نے نہ غصہ کیا نہ شکوہ، بس دعا کرتا رہا اور روز نماز پڑھتا رہا۔ کسی دن اس کے پاس کچھ خاص کھانے کو نہیں ہوتا، لیکن اس کا دل سکون میں رہتا۔ ایک رات جب وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، ایک عجیب شخص اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں شہر سے ہوں، مجھے ایک ایماندار آدمی چاہیے جو میرے مال کا حساب رکھ سکے، کیا تم تیار ہو؟ رافق نے صرف کہا، بسم اللہ۔ وہ آدمی رافق کو شہر لے گیا اور یوں سے اپنے بزنس کا مددگار بنا دیا۔ مہینے بیت گئے۔ رافق کے ایمان، ایمانداری اور توکل نے اس آدمی کا دل جیت لیا۔ ایک دن اس آدمی نے کہا، رافق میں اپنا کام بینڈ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بزنس تم سنبھالو۔ تم نے مجھے دکھایا کہ اصلی برکت محنت میں نہیں، اللہ کے بھروسے میں ہوتی ہے۔ رافق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میں نے صرف اللہ پر بھروسہ رکھا تھا اور اللہ نے میرے لیے ایسا راستہ بنایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وقت بیتا، رفیق کے پاس سب کچھ آ گیا، لیکن اس کا دل ویسا ہی رہا، صداف اور شکر سے بھرا ہوا۔ ایک دن جب اسے پوچھا گیا، رفیق تجھے اتنا سکون کیسے ملتا ہے؟ وہ مسکرایا اور کہا، جب انسان اپنے دل سے کہتا ہے، یا اللہ میں تیرے حوالے، تو اس دن سے اس کا ڈاڑھ ختم اور اس کا یقین زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ الطلق 6:5-3۔ تو اگر آج تم پریشان ہو، اگر تمہارا دل دکھا ہوا ہے، یا تمہیں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو یاد رکھو، شاید اللہ تمہارا سب کچھ لے رہا ہے تاکہ وہ تمہیں بہتر دے سکے۔ بس چھوڑ دو سب کچھ اس کے حوالے، کیونکہ جب تم توکل کرتے ہو، اللہ خود تمہارے راستے بناتا ہے۔ رافق کے لیے زندگی اب آسان ہو گئی تھی۔ بزنس بڑھ رہا تھا، لوگ عزت کرتے تھے، گھر میں سکون تھا، اور اس کا دل اب بھی اللہ کے ذکر سے بھرا رہتا تھا۔ لیکن ہر سکون کے بعد ایک نیا امتحان ضرور آتا ہے، اور یہ امتحان اور بھی گہرا ہوتا ہے جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک شام رافق مسجد سے واپس آ رہا تھا، تب اس نے دیکھا کہ کچھ غریب بچے راستے کے کونے پر بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں پرانی روٹی تھی۔ وہ ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ رفیق کے دل میں کچھ ہل گیا۔ اس نے سوچا، میں تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی بے چین رہتا ہوں، اور یہ بچے جن کے پاس کچھ نہیں، وہ خوشی میں جی رہے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ مجھے ہمیشہ ان لوگوں کی یاد دلاتا رہنا جو میرے سے کم رکھتے ہیں، تاکہ میں کبھی فخر نہ کروں۔ لیکن وقت کے ساتھ رفیق کے آس پاس لوگ بدلنے لگے، نئے دوست، نئے لوگ جو صرف اس کے پیسوں اور پوزیشن کے لیے آتے تھے۔ ایک دن اس کے پرانے دوست کریم نے اسے کہا، رفیق تو بدل گیا ہے، پہلے تو ہر چیز اللہ کے نام سے کرتا تھا، اب تو ہر فیصلہ بزنس کے نام پہ کرتا ہے۔ رفیق کو یہ بات چبھی، لیکن اس نے چھپ رہا۔ اس کے اندر ایک لڑائی چل رہی تھی، ایک طرف دنیا کا چمک اور دوسری طرف اللہ کا سکون۔ اس رات رفیق نے نیند نہیں لی۔ وہ اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑا ہوا اور رو کر دعا کی، یا اللہ اگر میرے دل میں دنیا کی محبت میرے ایمان سے زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے واپس سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے گئے اور دل ہلکا ہوتا گیا۔ صبح جب وہ دکان گیا تو یوز پتہ چلا کہ بزنس مین بڑا نقصان ہوا ہے۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن رافق نے صرف کہا،
अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौकर बोला, सब कुछ टूट गया और आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। राफिक ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे वापस उसके रास्ते पे लौटा दे। ये नुकसान उस दुआ का जवाब हो सकता है दोस्तों। रफ़ीक ने फिर से सब कुछ शुरू किया, लेकिन इस बार उसका इरादा अलग था। अब उसका मकसद पैसा नहीं था, बल्कि लोगों की मदद करना था। उसने एक छोटी सी मदरसा खोल दी जहां बच्चे कुरान और अखलाक सीखते थे। हर दिन वो कहता, जो अल्लाह के रास्ते में देता है वो कभी घाटा में नहीं जाता। कुछ साल बाद लोग उसे रफ़ीक भाई, द मैन ऑफ सब्र एंड तवक्कुल कहते थे। उसके पास अब भी पैसा था, लेकिन उसका दिल अब सिर्फ अल्लाह के लिए धधकता था। एक दिन उसके पास एक मुसाफिर आया और बोला, रफ़ीक भाई, आपके साथ इतनी मुश्किलें आई, फिर भी आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कभी दार नहीं लगा। राफिक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने सीखा है कि जब बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है तो अल्लाह उसके दार को भी रहमत में बदल देता है। क्योंकि जब तुम्हारा दिल अल्लाह के पास होता है तो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो शुक्र करो, अगर कुछ खो गया है तो तवक्कुल करो, क्योंकि दोनों हालत में तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। और याद रखो, तवक्कुल सिर्फ तब नहीं होता जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, बल्कि तब भी जब सब कुछ होने के बाद भी तुम कहते हो, या अल्लाह, सब कुछ तेरे हवाले।